السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ. آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائف. گارڈین شپ کے حوالے سے پاکستان میں قانون موجود ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی صورت، اور اس قانون کے تحت گارڈین کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسٹڈی کے حوالے سے یا گارڈین شپ کے حوالے سے کیس ڈیسائیڈ کرے، معاملات ڈیسائیڈ کرے، فیصلے دیں. لیکن 3 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہائی کورٹ بھی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے ہوتے ہوئے، گارڈین کورٹ کے ہوتے ہوئے بچوں کی کسٹڈی ایک شخص سے لے کر دوسرے شخص کو دے سکتی ہے. یہ 3 وجوہات کیا ہیں؟ یہ کون سی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس میں ہائی کورٹ کو امپاور کیا گیا ہے؟ اس ججمنٹ کے حوالے سے اور اس ججمنٹ میں دی گئی 3 وجوہات کے حوالے سے اس موضوع پر بات ہوگی آج کی اس ویڈیو میں. لیکن قبل ازیں کہ موضوع پر بات کی جائے، آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لیگل اویئرنیس کے حوالے سے نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اور انفارمیشن لینے کی خاطر آپ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں. ویورز، 2012 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی جو رپورٹ ہوئی PLD 2012 سپریم کورٹ، پیج تھا اس کا 758. اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا، اگرچہ قانون موجود ہے گارڈین شپ کے حوالے سے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی صورت، اگرچہ پاکستان میں رائج قانون کے مطابق گارڈین کورٹس موجود ہیں جو اس طرح کے معاملات کا فیصلہ کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ریٹ پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان یا سیکشن 561A یا 491 کے تحت اپنی پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے، اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بچوں کی کسٹڈی کس صورت میں لے کر دے ایک شخص سے دوسرے شخص کو. نمبر 1، وہ بچے چھوٹی عمر کے ہیں، مطلب بچے اتنی عمر کے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کے بغیر نہیں رہ پائیں گے یا اپنے والد کے بغیر نہیں رہ پائیں گے اگر والدہ نہیں ہے، اس صورت. نمبر 2، ان بچوں کو اسی وقت تازہ چھینا گیا ہو، ایک فریق سے دوسرے فریق نے چھین لیا ہو. اب جس شخص نے چھینا ہے ان بچوں کو، اس سے کورٹ کو یہ اختیار دیا کہ وہ واپس لے کے بچے وہاں پہ جہاں پہ بچوں کے لیے رہنا مناسب ہے. جس شخص نے غیر قانونی طریقے سے، جس شخص نے زبردستی بچے چھین دیے ہیں، اس سے بچے واپس لے کے دے گی اس شخص کو جس سے چھینیں گے. اور شرط یہ لگائی دوسری سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ یہ تازہ ترین واقعہ ہوا ہو. یہ نہیں کہ 6 مہینے پہلے بچے لے لیے گئے تھے یا سال پہلے لے لیے گئے تھے، پھر والدہ آتی ہیں یا والد آ کے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر لیتا ہے ہیبیس کارپس کی. ایسی صورت میں نہیں، فی الفور جیسے ہی بچے چھینیں گے اسی وقت یہ کیس ہائی کورٹ کے سامنے لایا جا سکتا ہے. اور تیسری اہم وجہ جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ یہ معاملہ ایسی نوعیت کا ہو جس میں ہائی کورٹ کو اختیار استعمال کرنا لازمی ہو. یعنی ایک بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، چھوٹی سی اس کی عمر ہے، اب اس کو اگر دودھ نہیں ملتا تو اس بچے کے لیے مسائل بن سکتے ہیں. والدہ کا دودھ پینا اس بچے کے لیے لازمی ہے، اس بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے. یا اس بچے کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جس بیماری کے سبب اگر اس بچے کو کسی غیر ذمہ دار شخص کے حوالے کر دیا گیا تو اس بچے کی بیماری بگڑ سکتی ہے، اس بچے کو پراپر کسٹڈی، پراپر کیئر کی ضرورت ہے. تو ایسی صورت میں پھر ہائی کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے اس ججمنٹ کی روح سے کہ ہائی کورٹ بچوں کی کسٹڈی دے سکتی ہے. ہائی کورٹ یہ نہیں کہے گی کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت جائیں اور وہاں پہ جا کے پٹیشن دائر کریں اور وہاں سے جا کے معاملات ڈیسائیڈ کریں. اس کیس کا عنوان تھا نادیہ پروین ورسز الماس نورین وغیرہ، اور یہ ججمنٹ رپورٹ ہوئی PLD 2012 سپریم کورٹ 758، اس کا پیج نمبر تھا. امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی. زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.